بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الله الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ تمام لوگ میری طرف توجہ کریں۔ اس سے قبل آقا علیہ السلام، آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کے نذران عقیدت کو شریف ہوئے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کچھ گفتگو فرمائی، اور چونکہ یہ مہینہ ذی الحج کا ہے اور اس مہینے کو نسبت حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو میں انہی کی سیرت مبارکہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم کے صدقے و فضائل قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین۔ سرکار غازی دورہ اور سید شاہ اعجاز احمد قادری رضاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جن کے چند اشعار آپ سماعت کریں، کہ جس کا مطلب ہے کہ نہ مجھ کو رنج دنیا دے، نہ فکر مال دے۔ سرکار غازی دورہ وجود سید شاہ اعجاز احمد قادری، جو آپ کے پیر و مرشد سے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا یہ شعر ہے کہ نہ مجھ کو رنج دنیا دے، نہ فکر مال دے، مرشد کے بس طفیل نبی کا وصال ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے، پیر طریقت وہ ہوتے ہیں، پیر کامل وہ ہوتے ہیں جو اپنے غلامان کو آقا سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان فرما اللہ۔ رہے ہیں کہ نہ مجھ کو رنج دنیا دے، نہ فکر مال دے، مرشد کے بس طفیل نبی کا وصال دے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ان کی مثال دے۔ کیا بات ہے، کس کی مجال ہے جو ان کی مثال دے، ہے کوئی آج بھی جو پچھم سے سورج نکال دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جو پچھم سے سورج نکال دے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بچے تو کھیلتے ہیں کھلونے دگر دگر۔ کیا بات ہے، بچے تو کھیلتے ہیں کھلونے دگر دگر، ہے کوئی جو بچے کو کھلونا ہلال دے۔ اب اس شعر کو آپ حدیث سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پالنے میں تھے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے۔ اچانک میری نگاہ آپ کے انگشت مبارک پر گئی تو میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں آپ کی انگلی مبارک دائیں بائیں حرکت کر رہی ہے، اسی طریقے سے چاند بھی دائیں بائیں کر رہا ہے۔ اس شعر کا، اس حدیث سے اس شعر کو لکھی تھی کہ بچے تو کھیلتے ہیں کھلونے دگر دگر، ہے کوئی جو بچے کو کھلونا ہلال دے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے چچا جان، میں آپ کو اس سے بھی بڑھ کر حیرت کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنے والدہ کے شکم اطہر میں تھا، پیٹ میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم پر جب لوح محفوظ پر لوگوں کی قسمتیں لکھ رہا ہوتا تھا اپنی قلم سے، تو میں اس قلم کے چلنے کی آہٹ کو سنتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم غیب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کشتی کو موج دریا میں جانے کا ڈر نہیں،
وہ ناخدا ہے جسے چاہے جدھر سے نکال لے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تیری عطا پر قائم ہے دنیا کی زندگی، حسنین کے صدقے میں ٹکڑا ہی ڈال دے۔ امام حسن و حسین کے صدقے طفیل میں کچھ صدقہ ہی عطا ہو جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جاؤں گا قبر میں رخ زیبا لیے ہوئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ کی صورت لیے ہوئے، جاؤں گا قبر میں رخ زیبا لیے ہوئے، بس ایک جواب ہوگا کوئی بھی سوال نہیں۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث، یا خواجہ، یا خواجہ، یا سیدنا، یا سیدنا، کیا بات ہے۔ جاؤں گا قبر میں رخ زیبا لیے ہوئے، بس ایک جواب ہوگا کوئی بھی سوال نہیں۔ محدثین کے درمیان محدثین کے درمیان جو حدیث کو جمع کرتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں قبر میں ایک سوال ہوگا، امام ابو داؤد کہتے ہیں قبر میں 3 سوال ہوگا، لیکن ایک عاشق صادق کیا کہتا ہے کہ جاؤں گا قبر میں رخ زیبا لیے ہوئے، کیا بات ہے، جواب ہوگا کوئی بھی سوال نہیں۔ کیا بات ہے، حق ہے، کیا بات ہے، اور مکتے میں فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہ ہوتی رہے بس نبی کے ہی اعجاز کی مداح، ہوتی رہے بس نبی کے ہی اعجاز کی مداح، اس دور پرفتن میں وہ ماہ و سال میں، اس دور پرفتن میں بھی وہ ماہ و سال میں۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور یہ مہینہ انہی سے مناسبت ہے۔ آپ اللہ کے خلیل ہیں، کیا بات ہے، آپ کو بہت سارے القابات ہیں، لیکن کچھ القابات جس کو میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو گہرا دوست ہو، لوگ ترجمہ کرتے ہیں دوست، اللہ کا دوست، تو اللہ کا دوست نہیں، اللہ کا گہرا دوست۔ کیا بات ہے، خلیل کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست، تو آپ کو اللہ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، کیا اور بات ہے، اس کے بعد آپ کا ایک لقب ہے ابو الانبیاء، یعنی 7-8 انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے آپ جد امجد ہیں، کیا بات ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام ان کا نسب اور ان کا شجرہ نامہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور پھر ان کے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، جن کے صاحبزادے حضرت یعقوب ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف ہیں، اور انہی کی اولاد میں آگے چلتے ہوئے 1500 سال بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب انہی کے نسل تھے، اس لیے آپ کو جو ہے ابو الانبیاء کہا ہے۔ کیا بات ہے، اور ایک لقب آپ کا ہے ابو ضیفان، یعنی خوب مہمان نوازی کرنے والا۔ کیا بات ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں سے شامل ہے بے شک، کہ آپ جو ہے کبھی بھی اکیلا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو دسترخوان کو بٹھایا کرتے تھے اور تب کھایا کرتے تھے۔ بے شک، یہ دعوت دینا یہ کسی کی سنت نہیں ہے، دعوت دینا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، سبحان اللہ، سبحان علیہ اللہ، السلام کی سنت ہے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور آپ کا جو نام ہے ابراہیم، اب اس ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم 2 لفظوں سے بنا ہے، 2 لفظوں کا یہ مجموعہ ہے، ایک اب ہے ایک راہیم ہے، غور سے آپ سماعت کریں گے۔ اب کا معنی ہوتا ہے باپ، اور راہیم کا معنی ہوتا ہے اکثریت، یعنی اکثریت کے والد ہیں، تمام لوگوں کے آپ والد ہیں، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان قرآن نے بھی اللہ، آپ کو ابراہیم کہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ عراق کا ایک علاقہ ہے اور، عین سے یہ جو اور جو علاقہ ہے عراق میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جائے ولادت ہے آپ کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔
اور حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2300 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی شہر اور میں عراق کے، اور آپ کے والد کا نام تاریخ ہے اور آپ کے چچا کا نام آذر ہے۔ آذر جو تھا وہ مشرک تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آذر ہی آپ کا والد ہے، لیکن تمام محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک یہ جو باپ اور بیٹے کا جو نسب ہے اس میں کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں، یہ سب مومن ہوتے ہیں، یہ سب مسلمان ہوتے ہیں۔ تو صاف جو ہے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ کے والد تاریخ ہیں آذر رہی، اور آپ کے والد جو ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ہی تھے تو آپ کے والد کا وصال ہو گیا، تو چچا نے آپ کی پرورش کی۔ تو چچا جو ہے وہ فن سنگ تراشی میں بہت مہارت رکھتا تھا، وہ بت بنایا کرتا تھا۔ تو نمرود کی بارگاہ میں، نمرود کے یہاں اس کی جو ہے مقبولیت ہو گئی، آنا جانا لگنے لگا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، صحیفے عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائے، آپ جو ہے کہ دین کی تبلیغ کیجیے۔ تو مبلغ جو ہوتا ہے وہ پہلے اپنے گھر سے شروعات کرتا ہے، مبلغ جو ہوتا ہے جو دین کی تبلیغ کرنے والا وہ پہلے اپنے گھر سے شروعات کرتا ہے۔ آج جب آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں یا بقرعید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ سب سے گلا ملتے ہیں، سب کو عید مبارک دیتے ہیں، بے شک سب سے ملتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو عید مبارک نہیں کرتے، اپنے والد سے گلا نہیں ملتے۔ مبلغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، تو ویسا آپ پورے محلے میں عید مبارک دیتے رہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ آپ اپنے والد سے معانقہ نہیں کر رہے ہیں۔ مبلغ جو ہوتا ہے جو دین کی تبلیغ کرنے والا پہلے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، تو اس نے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے گھر سے شروع کی، اسلام کی دعوت دی۔ چچا گھر چلا گیا، چچا نے کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اور خیمہ زن ہو گئے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ 4 چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک ستارے کی، ایک چاند کی، ایک سورج کی، اور ایک ہاتھ سے بنائی اونٹوں کی۔ یہ 4 چیزوں کی عبادت کرتے تھے، اور جب کوئی برائی عام ہو جاتی ہے جو تمام لوگ کرتے ہیں تو اسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ جب برائی بہت زیادہ عام ہو جائے کوئی بھی چیز تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ جیسے آج شادیات میں لوگ ڈی جے کے سائے میں ناچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، ناچتے رہو۔ اس زمانے کی سب سے بڑی برائی تھی ستاروں کو پوجا کرنا، چاند کی پرستش کرنا، سورج کو خدا ماننا، ہاتھوں سے بنائی ہوئی بتوں کو خدا ماننا، یہ سب سے بڑی برائی تھی۔ تو اس زمانے میں بھی ایک دن ایسا ہوتا تھا، سال میں ایک دن ایسا آتا تھا کہ جس دن لوگ جو ہے میلہ وغیرہ لگا کرتا تھا، اس میں لوگ جو اپنی